السلام علیکم، میرا نام ہے صبا عروج۔ آج ہم بات کریں گے جس ٹاپک کے اوپر وہ ہے بھوک۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، پنجابی کا شعر ہے، راشن ونڈن والیو لوکو، راشن ونڈن والیو لوکو، ادوں بعد بھی بھوک لگدی ہے۔ میری دوست ہے، وہ عجیب و غریب کہانیاں سناتی رہتی ہے۔ اس نے مجھے کہانی سنائی اپنے اسکول میں ایک بچی کی ماں کی کہانی۔ کہتی ہے میرے اسکول میں ایک بچی ہے، بہت ہی لائق ہے، سمجھدار ہے، پیاری ہے، اچھی بھی ہے۔ اس کی ماں کے ساتھ بہت برا ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتی ہے وہ 4 بہنیں، ان کا بھائی نہیں ہے اور ان کا باپ ان کے ساتھ نہیں رہتا۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، وہ کیوں نہیں رہتا؟ کہتی اس نے طلاق دے دی ہے اسے۔ اب کہانی کچھ یوں ہے کہ جو لڑکا تھا وہ کوئی زمیندار جٹ فیملی کا تھا، اور یہ جو لڑکی تھی یہ ان کے گھر کام کرتی تھی چھوٹی سی عمر میں۔ اس نے اس کو چھیڑنا شروع کر دیا، تنگ کرنا شروع کر دیا۔ عمر اتنی چھوٹی تھی، اس کو ان باتوں کی سمجھ بھی نہیں تھی اور مجبوری کی وجہ سے کام بھی کرنا تھا۔ اب اس نے شادی کر لی اور ایک بیٹی پیدا ہوئی، لیکن اس کے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ اس نے چھپ کے شادی کی ہوئی ہے، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس کی ایک شادی اس کے اپنے خاندان کی لڑکی سے بھی ہوئی ہے۔ اب کیا تھا، گھر والوں نے کہا کہ یہ تو کمی ذات ہے، تم نے اس سے یا شادی کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ اس نے چھوڑ دیا اس کو۔ کہتی ہے اس بچی کی ماں نے مجھے بتایا کہ اس نے مجھے کاغذ دکھائے، اس نے کہا میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد اس کو مجھ سے اتنی محبت تھی، وہ آیا اور اس نے کہا کہ وہ کاغذ جھوٹے تھے اور میرے گھر والوں نے زبردستی طلاق دلائی تھی۔ اس طرح کچھ عرصہ گزرتا گیا اور 3 بچیاں اور پیدا ہو گئیں، اور جب 3 بچیاں اور پیدا ہو گئی تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ کاغذ اصلی تھے اور ہماری طلاق ہو چکی ہے۔ اب وہ عورت نہ گھر کی رہی نہ گھاٹ کی، کیونکہ اس کے اپنے گھر والوں نے اس کو اپنے گھر سے علیحدہ کر دیا تھا۔ ماں باپ مر چکے تھے اور بھائی اس کا ساتھ نہیں دیتے تھے، اور 4 بچیوں کے ساتھ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ اور جو اسٹوڈنٹ میری دوست کی کلاس میں پڑھتی تھی وہ بہت لائق تھی، اور اب چھٹیوں میں انہوں نے اس کو بھی کام پر لگا دیا۔ جب پوچھا کہ کتنے پیسے کما لاتی ہے تو کہنے لگی کہ 4,4500۔ جب میری دوست نے پوچھا کہ تمہارا جو سابقہ شوہر ہے وہ اپنے بچوں کا نان و نفقہ کیوں نہیں دیتا، کہتی ہے میں نے اس کے خلاف کیس کیا، عدالت نے فیصلہ بھی میرے حق میں سنایا، لیکن وہ اتنے مربوں کا مالک اور اتنا امیر ہے، اس نے مجھے کہا کہ تمہیں مجھ سے مقابلہ کر کے کچھ نہیں ملے گا، اگر تم مقابلہ کرو گی تو میں تمہیں جو دینے والا ہوں وہ بھی میں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ اب وہ صرف بڑی بیٹی کا خرچہ، جس کے ساتھ اس کو محبت بھی ہے، لگاؤ بھی ہے، اس کو بلاتا ہے، اس کو ساتھ رکھتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے اس کو اب لے جانا ہے، اس کو صرف 5,000 دیتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ایک گھر ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی بچی 24 گھنٹے کے لیے ہمیں دے دیں، ہمارے گھر میں کام کرے گی۔ میری آنکھوں میں آنسو اس وقت آئے جب اس بچی نے کہا کہ امی میں تھک جاتی ہوں، آپ 2 دفعہ جھاڑو لگا کے آتی ہیں، 3 دفعہ پوچھے لگاتی ہیں، اس کے بعد دوبارہ سے گھر والے مجھ سے 3 دفعہ اور پوچھے لگاتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگ گئی۔ کیا اتنا شفاق اور اتنا خود غرض بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ اگر محبت تھی، اگر پیار تھا اور ختم ہو گیا، کم از کم اپنی اولاد کا تو کر لے۔ اور پھر جب اس عورت نے یہ لفظ بولے تو میرا دل پھٹنے والا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مجھے اچھا کہے، کوئی برا کہے، کوئی عزت دار خاتون کہے یا کوئی آوارہ، کیونکہ میں جس کے پاس بھی کام لینے جاؤں، جس کے پاس کسی دکاندار کے پاس چیز لینے جاؤں، کچھ بھی کروں، پہلے میرا ہاتھ پکڑتے ہیں اور پھر مجھے کوئی چیز دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، نہ میرا باپ، نہ بھائی، نہ سابقہ شوہر۔ وہ 5,000 دیتا ہے اور وہ 5,000 میں کرائے میں دے دیتی ہوں۔ 1 کمرے کا گھر میں نے کرائے پہ لیا ہوا ہے اپنی بچیوں کا سر ڈھانپنے کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بہت زیادہ مظلوم ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد ظلم کی ایسی داستانیں ہیں جو زندہ لوگوں کو مار دیتی ہیں، جو دل مار دیتی ہیں، جو روح کو تباہ کر دیتی ہیں۔ پھر ارد گرد پھرنے والے جانوروں کو صرف جسم نظر آتا ہے۔ یہ کہانی بالکل سچی کہانی ہے، اور اگر سننے والے اس فیملی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کانٹیکٹ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔